بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک کہانی ہے جس کا نام ہے آنسو۔ دو دوست ایک اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ایک کا نام تھا اورنگزیب اور دوسرے کا نام تھا مشتاق۔ ایک دن مشتاق اپنے دوست سے کہنے لگا، یار اورنگزیب ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ اورنگزیب نے کہا، اب مجھ سے بات پوچھنے کی بھی اجازت مانگو گے؟ مشتاق نے کہا، یار وہ بات ہی ایسی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ اورنگزیب نے کہا، اللہ کے بندے اب کہہ بھی دو۔ مشتاق نے کہا، کل بھی میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر تم رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ میں حیران ہو کہ تم نے کب سے نماز شروع کر دی اور پھر یہ رو رو کر دعا پڑھنا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ دعا تو 1000 نمازی مانگتے ہیں، مگر میں نے کسی بھی روتے ہوئے دعا مانگنے نہیں دیکھا۔ اورنگزیب کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ پیار کی بڑی نظر مشتاق کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے چند دن قبل سے باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ ایک دن اتفاق سے میرے سر میں درد تھا اور میں لیٹا ہوا تھا۔ بس سوچتے سوچتے میں نے اپنے سابقہ زندگی کا سوچا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے آخرت کے لیے کیا کچھ کیا ہے، میں نے آخرت کے لیے کیا کمایا ہے سوائے گناہوں کے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ ہر آدمی صبح اٹھ کر کسی نہ کسی صورت میں روزگار کے لیے نکلتا ہے۔ اس طرح ہم بھی دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ بس یہ وہی لمحہ تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاروں گا۔ اورنگزیب چپ ہو گیا۔ مشتاق بہت متاثر نظر آ رہا۔ اورنگزیب پھر بولنے لگا، بس کیا بتاؤں یار، میں نے جہنم کا تصور کیا ہے، اللہ کے عذاب کے بارے میں نے سوچا ہے، مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی ہے۔ اب میں جب بھی نماز ادا کرتا ہوں، اللہ کے خوف سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اورنگزیب کا لہجہ کہتے کہتے بھر گیا۔ چند لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ پھر مشتاق بولا، کیا اللہ تعالی ہمارا اس طرح رونا پسند کریں گے؟ اورنگزیب جذباتی لمحے میں بولا، اللہ کے 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اس کے خوف سے نکلے اور دوسرا خون کا قطرہ جو جہاد میں کسی زخمی سے ٹپکے۔ یہ دونوں دوست کچھ لمحے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس میں سے ان کا استاد سر حیدر گزر رہا تھا اس راستے سے۔ اس نے یہ بات سن لی۔ سر حیدر نے اورنگزیب کی گفتگو کا آخری جملہ سنا تو وہ رک گئے۔ انہیں بہت خوشی ہوئی کہ اسکول کے ہاف ٹائم میں جب سارے بچے کھیل رہے تھے یا دیگر تفریحات میں مصروف ہیں، وہ ذہن اور اچھے طالب علم دین کے باتوں میں مصروف ہیں۔ وہ بھی ان کے دونوں کے نزدیک گھس آ کر بیٹھے۔ ان دونوں کو سر حیدر کی آمد سے خوشی ہوئی۔ مشتاق نے قدر سے ساری باتیں بتا دی۔ سر حیدر نے کہا، اگر میں کچھ کہوں تو آپ لوگوں کو برا تو نہیں لگے گا؟ دونوں نے کہا، بولیں سر، ہمیں کچھ برا نہیں لگے گا۔ سر حیدر بولے، تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک انصاری پر خدا کا خوف اس قدر غالب ہو گیا کہ ہر وقت روتا رہتا تھا۔ جب وہ آگ کا ذکر سنتے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری کے گھر گیا، جا کر ان کو گلے لگایا۔ انصاری پر اس طرح خوف طاری ہو گئی کہ وہ گر پڑے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اس کی تجویز اور تدفین کا اہتمام کیا جائے۔ خوف نے اس کا دل پاش پاش کر دیا ہے۔ سر حیدر کی بات ختم ہوئی اور اندر ہاف ٹائم کے ختم ہونے کی بیل بج گئی۔ شام کو اورنگزیب
مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس نے سونسی کی آواز سنی۔ سلام پھرنے کے بعد جب مشتاق روتے ہوئے اپنے سابقہ غلطیوں اور گناہوں پر اللہ کے حضور رو رو کر معافیاں طلب کر رہا تھا، بے اختیاری اور اورنگزیب کی بھی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور آنسو گرنے لگے۔ کتنے مبارک اور مقدس آنسو ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے گریں، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلے۔ والسلام۔